صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا 13واں پارہ سورۃ الرعد رکوع 12 آیت نمبر 43 اور یہ سورۃ الرعد کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات کا یقین تو ہوگا نا کہ علم دین سے عزت ہی ملتی ہے، یقین تو ہے۔ اچھا، علم دنیا سے زیادہ عزت ملتی کہ علم دین سے زیادہ عزت ملتی؟ علم دین سے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے کی تاریخ پڑھی مسلمانوں کی۔ اس پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں کہ جناب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ذرا بولے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ذرا آپ دماغ میں زور دیں یا کسی سے پوچھیں کہ جناب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کون سی کالج میں، کون سی یونیورسٹی میں عدل و انصاف لو قانون کی کتاب پڑھی تھی؟ ایک خالی کوئی بتا دے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں یا شہر مکہ میں انصاف کی کتاب، لو کی کتاب پڑھنے کے لیے کسی کالج میں، اسکول میں یا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیے تھے؟ آپ کی معلومات میں کوئی بات ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ کوئی پروف کر سکتا ہے؟ کس کتاب کو پڑھ کے جناب سرکار فاروق اعظم نے انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی؟ اس کتاب کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ کہہ پائیں گے؟ نہیں؟ قرآن۔ کون سی کتاب؟ ذرا بولیں۔ ہاں جی، یہ ساری کتابیں، یہ بخاری شریف بھی بات کی کتاب ہے، تو بہت بات کی کتاب ہے۔ احادیث کی جتنی کتابیں بہت بات کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ابھی کی ایجادات ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کتاب تھی ہے نا، جو علم تھا وہ قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، بس یہی کتاب کی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو جناب سرکار عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں بھی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا، ہاں لکھا ہوا تھا چمڑوں میں، پتوں پر اور پتھر پر، اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن جس کتاب کی شکل میں ہم قرآن دیکھتے ہیں نا، یہ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، قرآن نہیں تھا اس شکل میں، لیکن انہوں نے پڑھا اسی قرآن کریم۔ ایک کتاب انہوں نے پڑھی، نام قرآن کریم۔ انہوں نے انصاف کے وہ اعلیٰ نمونے قائم کیے کہ اب قیامت تک عمر فاروق اعظم جیسا انصاف کوئی کر نہیں سکتا۔ علم، ایک قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ آج ہم اسی قرآن کو چھوڑ کے دنیا کے ہزاروں کتاب پڑھے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ یقیناً علم دنیا سے کہیں بڑھ کر علم دین سے مسلمان کو عزت ملا کرتی ہے۔ علم دین ہی کی برکت سے مسلمانوں کو عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں تو ملتی ہے، وہاں ملے گی انشاءاللہ۔ ہم نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی نا، اللہ رب العالمین کا فرمان سن چکے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔
بارہا میں نے آپ کے سامنے ہی تذکرہ کیا، روپیہ پیسہ زمین جائیداد سے کہیں بڑھ کر کے دولت علم کی ہے۔ 1.5 مہینہ ہو چکا نا، اسی ایک ٹاپک پر علم، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے نا، علم علم علم۔ 1.5 مہینہ ایک موضوع پر اگر گفتگو ہو، اب سوچئے کیا اب بھی ہمیں اس موضوع اس علم کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ 1.5 مہینہ ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب تک لوگوں کے ذہن میں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علم دین کی اہمیت کتنی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ یہ محفل، یہ دینی محفل، اللہ رب العالمین کا ہمارا اب شکر ادا کریں کہ خدا ہمیں یہاں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور کافر کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں۔ کس نے کہا؟ کافر، کہا کہ کافروں نے، مکہ کے کافر، عرب کے کافروں نے کہا آپ رسول نہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا قل، مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی کی شان معاذ اللہ 50 لوگ انکار کریں اور ایک بندہ سرکار کی شان عظمت کو مان کر کے لوگوں کو بتائے، تو اس انسان کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اب خدا اگر کہے مصطفیٰ کریم کی گواہی کے لیے فلاں بندہ تمہارا گواہ ہے، تو اس بندے کی عظمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اب دیکھیے کس کا ذکر اللہ نے کہا، اللہ نے کہا مصطفیٰ کریم یہ کافر انکار کرتے ہیں نا، قل آپ کہہ دیجئے کوئی بات نہیں، تم انکار کرو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تجھ میں۔ تو انکار کرے کر، لیکن خدا گواہ دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ جس نے مجھ کو رسول بنا وہ خود گواہی دیتا ہے مصطفیٰ تم میرے رسول ہو۔ سوچئے اب دنیا کے لوگ کچھ بھی کہیں، جب خدا ہی گواہی دے دے، خدا گواہی دے دے تو اب کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، مصطفیٰ پیارے آپ کہہ دیجئے کوئی بات نہیں تو کہہ، لیکن تجھ میں اور مجھ میں اللہ گواہ کافی ہے کہ تو یہ کہتا ہے میں رسول نہیں، مگر خدا کہتا ہے میں خدا کا رسول ہوں۔ اور کون؟ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے میرا جس کو خدا نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کرام کو بھی کہا کہ مصطفیٰ پیارے یہ نہ مانے، مگر خدا کی گواہی کافی ہے، اور اس کی بھی گواہی کافی ہے جس کو خدا نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ یعنی عالم، علماء فرماتے یہاں کون عالم مراد ہے؟ فرماتے ہیں توریت کا علم جس کو خدا نے دیا تھا، جو توریت کے عالم تھی یہودیوں میں، عیسائیوں میں جو انجیل کے عالم تھے، جنہوں نے انجیل میں نبی کی شانیں پڑھی تھی، جنہوں نے توریت میں نبی کی شانیں پڑھی تھی، ان میں اکثر لوگ گواہی دیتے تھے کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے آخری رسول بن کر کے جائے۔ اللہ نے ان علماء کرام کی شان قرآن میں بیان فرما دی، وہ کوئی کچھ بھی کہے مگر اللہ کے بعد علماء رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے علم کی برکت۔ اللہ نے عام لوگوں کے بارے میں نہیں کہا، علماء کرام کے بارے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، 28 پارے میں۔ اس کی تفسیر میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ایک عام مسلمان اور ایک عالم کے درمیان فاصلہ کتنا، درجہ کتنا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام مسلمان اور ایک عالم کے درمیان میں کتنا فرق ہو سکتا ہے درجوں کے اعتبار سے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک عام مسلمان اور ایک عالم کے درمیان جو درجوں کا فرق ہے وہ 700 درجوں کا فرق ہے۔ 700 درجوں کا فرق ہے ایک عام مسلمان میں اور ایک عالم دین کے درمیان میں۔
اور ایک درجہ کتنا ہوگا؟ فرماتے کہ وہ ایک درجہ، اس کے مثال کے طور پر مطلب مفہوم یہ کہ ایک درجہ 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہوگا۔ جس کو خدا علم دیتا ہے اللہ اس کو درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہی علم دین کے برکت سے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عالم دین کو عزت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے علم سیکھیں، علم دین سیکھیں، اس لیے اس سے جہاں مسئلہ حل ہوتا ہے وہی اس سے اللہ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ کس طرح کی عزت؟ جناب ابو معاویہ عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے عالم تھے، مگر آنکھوں سے معذور تھے، دیکھ نہیں پاتے، جس کو آپ ہم اپنے زبان میں اندھا کہتے ہیں، آنکھوں سے معذور تھے۔ خلیفہ نے دعوت کی، ابو معاویہ عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت میں آئے۔ بادشاہ تھا اپنے وقت کا خلیفہ ہارون رشید، خادم کو بلایا برتن لاؤ ہاتھ دھونے کے لیے۔ اب کیا کہتے ہیں، ہمارے اس کو سلیپچی کہتے ہیں نا، یا کوئی برتن میں ہاتھ دھونے کے لیے خادم برتن لے کر کے، خادم برتن پکڑا اور بادشاہ ابو معاویہ عزیز جو وقت کے بڑے عالم تھے ان کے ہاتھ دھلانے کے لیے خود بادشاہ اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال رہا۔ بادشاہ ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں اور خادم اس برتن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھ دھلاتے دھلاتے پوچھا ابو معاویہ عزیز سے کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی کون ڈال رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو؟ کہا کون؟ تو کہا وقت کا خود خلیفہ آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی ڈال رہا ہے۔ ہم جس عالم کو نہ جانے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اگر آپ اس علماء کی عزت کو جاننا چاہتے ہیں تو ایسی روایتوں کو پڑھیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے علماء کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ کہا وقت کا خلیفہ ہارون رشید آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے۔ تو جناب ابو معاویہ عزیز نے کہا کہ جس طرح آپ نے علم کی عزت کی ایسے ہی خدا بھی آپ کی عزت فرمائے۔ تب خلیفہ نے کہا میں اسی دعا کو لینے کے لیے آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہوں۔ وقت کا بادشاہ کوئی چیز کی کمی تھی مگر پھر بھی ایک عالم کی دعا کے لیے ان کے ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ مولوی صاحب چھوڑو، مولوی صاحب پہ کہ عزت، بس مولوی صاحب ہے، کچھ نہیں عزت کریں، بادشاہ وقت کا عالم کی عزت کریں۔ اور ہمارے دور میں ایسے لوگ ہیں جو عالم کی تذلیل کے لیے تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آگے بتاؤں گا ایک عالم کی تذلیل اور تحقیر کرنے سے ایک مسلمان کا ایمان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ بیٹھی کہ میں بتاؤں گا، کل نہیں پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی تو موضوع آئے گا کہ عالم کی عزت کرنے کا فائدہ یہ ہے، تو عالم کی ذلت کرنے کا نقصان بھی کتنا بلند، کتنا خطرناک اور بڑا ہوتا ہے۔ تو کہ حضور اسی دعا کو لینے کے لیے میں نے آپ کا ہاتھ دھلایا۔ یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ عالم کی عزت کرو، دعائیں ملے گی، دعا ملے گی تو نصیب آ جائے گا۔ اللہ، یہ ہے علم کی عزت۔ ایک آخری بات اور ملاحظہ کر لیں، حضور قاضی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنے کبھی؟ قاضی امام ابو یوسف حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد تھے، شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد تھے۔ اسی علم کی وجہ سے امام ابو یوسف کو قاضی القضات کا عہدہ دیا تھا، قاضی بنے تھے وہ علم کی وجہ سے۔ بغیر علم کے کوئی قاضی نہیں بن سکتا۔ قاضی بننے کے لیے علم ہونا اشد ضروری ہے، اور تھوڑا بہت نہیں بہت علم ہونا پڑتا ہے تب جا کر کے قاضی بن سکتا۔ قاضی کون ہو سکتا ہے؟ یوں سمجھیے بات قاضی امام ابو یوسف کی آئی تو میں خالی اشارہ کر دوں۔ بھئی ہمارے ہندوستان میں جتنی عدالتیں ہیں، اس عدالت میں جو جج ہوتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے کہ جاہل ہوتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں، آواز سے بولیں۔ کیا آج تک تاریخ میں کوئی جاہل کسی عدالت کا جج بنا ہے؟ کیا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ وکیل کے بعد اوپر کی ڈگری ہے نا، اس کی بھی آگے پڑھائی ہوتی ہے، تب جا کر کے بندہ جج بن پاتا ہے۔ یعنی جاہل کبھی جج نہیں بن سکتا۔ جس کو انگلش میں جج کہا جاتا ہے، انگلش کا لفظ ہے جج، انصاف کرنے والا، جس کو انگلش میں جج کہا جاتا ہے
اسی کو اسلام میں قاضی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب بولیے قاضی بننے کے لیے علم چاہیے کہ بغیر علم کے قاضی ہو سکتا؟ ذرا بولیں، آپ خود یہ سوچ لیں، اب آپ خود سمجھ لیں کہ اگلا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے قاضی، حضور، امام، سمجھ گئے میری بات نا؟ قاضی بننے کے لیے علم چاہیے، وہ اسکول کا علم نہیں، اسلام کے قاضی اگر ہیں تو پھر دین کا علم چاہیے۔ سمجھ گئے میری بات؟ سب لوگ مذہب سب سمجھتے ہیں، آپ تو چھوٹا بچہ سمجھ جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ حضور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے نا، بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے دکان میں بٹھا دیا، دھوبے کے وہاں، کہ جاؤ صبح سے شام تک رہو، شام کو کچھ لے کے آئے گا تو گھر چلے گا، کھانے پینے کا کام ہوگا۔ چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل دیکھے لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر دھوبی کے وہاں جاتے جاتے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں چلے گئے۔ حضور امام اعظم، وہ تو علم کے دریا ہے نا، سمندر ہے، کتنے بڑے عالم ہیں، تو ہم سب ان کے مقلد ہیں، تو اتنا علم تھا ان کو، تو بیٹھے تو جو باتیں سنی نا، ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ باتیں دل میں گھر کر گئی۔ اب روزانہ دھوبی کے پاس جانے کے بجائے امام اعظم کی محفل میں آتے تھے۔ ان کی امی کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا دکان میں نہیں جاتا دھوبی کے پاس، یہ تو کسی عالم کے محفل میں جا کے بیٹھا کرتا ہے، تو آ جاتی، چل یہاں کیا کر رہا ہے، یہی بیٹھے گا تو کھائے گا کیا، اٹھو یہاں سے۔ آتی لے کے چلی جاتی، پھر آپ آ کے بیٹھتے، پھر وہ معلوم پڑتا، پھر آتی لے کے چلی جاتی۔ ایک بار آئے نا ان کی والدہ حضور قاضی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے کے لیے، تو حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رحم کرے، کیوں اس کو لے جاتی ہو، اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا بیٹا بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا۔ آج نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب فالودہ کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ بادام کا حلوہ وہ بھی دیسی گھی سے بنا ہوا اور فالودہ کھائے گا۔ تو ان کی امی کہنے لگی آپ کیوں مذاق اڑاتے ہمارا، ہم غریب لوگ، کہاں دیسی گھی، کدھر بادام کا حلوہ اور کدھر بھی فالودہ، ہمیں کہاں ہوگا، یہ کہہ کے چلی گئی۔ حضور قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے پاس بیٹھ بیٹھ کے علم سیکھے، اتنا علم سیکھے کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں کہا کہ آپ ہمارے ملک کا، ہمارے اس وطن کا، آپ ہمارے شہر کا سب سے بڑے قاضی کا عہدہ آپ ہی سنبھالیں۔ اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کو قاضی القضات کا عہدہ دے دیا کہ آج سے آپ قاضی ہیں، لوگوں کا انصاف آپ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دعوت دی خلیفہ نے ان کو اپنے وہاں، آپ دعوت میں گئے نا، تو خلیفہ نے کہا کہ حضور یہ لیجئے دیسی گھی میں بادام کا حلوہ بنا ہوا ہے، اور یہ فالودہ ہے، یہ بار بار تھوڑی بنتا ہے، آج بنائے، اسے تناول فرمائے۔ حضور امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں وہ حلوہ بادام کا جو دیسی گھی سے بنا تھا پیش کیا گیا، فالودہ پیش کیا گیا۔ جب اس کو دیکھے تو مسکرا پڑے۔ پوچھا حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا برسوں پہلے میرے استاد نے پیشن گوئی کی تھی، بشارت دی تھی، ان کو علم سیکھنے دو، دیسی گھی میں بادام کا حلوہ بنا ہوا کھائے گا اور فالودہ کھائے گا۔ آج جب اس حلوہ کو اور فالودہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے استاد امام اعظم کی بات یاد آ گئی۔ یہ ہے علم کی برکت۔ خدا جس کو علم دین کی دولت سے نوازتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت لازوال عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عزت چاہتے تو علم سیکھیے، علم کے بنا انسان عزت نہیں پاتا، اور وہ بھی علم دین جس سے نماز صحیح ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان ٹھیک رہتا ہے، دنیا کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، آخرت میں خدا اس کے برکتوں سے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علم سیکھیے۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ کہ یقل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، خدا تو آپ کا گواہ کافی ہے ہی، لیکن ساتھ میں وہ بھی آپ کے رسالت کی گواہی دیں گے جن کو خدا نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو علم دین کے دولت سے مالا مال ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج سے ان مسئلوں کو سنیں گے جن مسئلے سے، جن باتوں سے نماز بالکل ٹوٹ جاتی، اسے کہتے ہیں مفسدات نماز۔
کیا کہتے ہیں؟ مفسدات نماز. شروع میں سن چکے ہیں شرائط نماز، پھر ہم سن چکے ہیں فرائض نماز، پھر سنیں واجبات نماز، پھر سنیں مکروہات نماز. آج سے سنیں گے مفسدات نماز، یعنی ایک بھی کام ان میں سے ہو جائے تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے نا. اس میں سے نمبر 1 آج کی بات عمل کثیر. عمل ایک ہے عمل قلیل تھوڑا عمل، اور ایک ہے عمل کثیر زیادہ عمل. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. اب عمل کثیر ہے کیا؟ یہ تو آپ سوچیں گے کس کو عمل کثیر کہتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ کام کر جانا جو زیادہ ہو. عمل کا مطلب کام، کثیر کا مطلب زیادہ. علماء فرماتے ہیں اس کی توضیح کر کے یہ کہ عمل کثیر نماز کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگے نماز میں ہے بھی کہ نہیں ہے، شک ہو جائے شاید یہ نماز میں نہیں ہے. یعنی نماز پڑھتے ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو یہ نماز میں نہیں ہے. اس کام کے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اب دوسری توضیح یہ ہے عمل کثیر کیا سمجھ میں آئے. فرماتے ایک رکن میں بندہ 3 بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہاں وہاں لگا لے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. اس کو یوں سمجھے نیت باندھ لیا، قرات پڑھ رہے ہیں، اتنے میں یہاں کھجلا لیا، ہاتھ کھولے اور یہاں پہ ایسا کر لیے، پھر ہاتھ باندھ لیے. ابھی کھڑے قیام میں ہیں، پھر ہاتھ کھولے اور داڑھی کو ہاتھ لگا لیے، پھر ہاتھ باندھ لیے. اس کا ابھی بھی قیام کے حالت ہی میں ہے، لیکن پھر ہاتھ ہٹا لیے اور سر کو کھجا لیے، پھر ہاتھ باندھ لیے. یہ ہے عمل کثیر. ایک رکن میں اگر کوئی بندہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قعدہ کی حالت میں، قیام کی حالت میں اگر بندہ 3 بار ہاتھ کو کھول کے بدن میں یہاں وہاں لگا لے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب آپ سوچیں کہ یہ کام کتنے لوگ کرتے ہوں گے، کتنے اس کام سے بچ پاتے، کتنوں کا ذہن اس طرف گیا ہو، اس کی نماز ٹوٹ ہی جاتی ہے. اس نماز کو پھر سے ہی نیت باندھ کے پڑھ، نماز ہی نہیں، نماز کو پڑھنی ہے پھر سے نیت باندھ کر کے. لیکن بندہ یہ حرکت کر جاتا اور گھر چلے جاتا، وہ تو سمجھتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا، اور بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے عمل کثیر سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک دوسرا مسئلہ آج دوسرا ہی کہ نماز کی حالت میں درد کی وجہ سے یا یوں ہی بندہ آہ کر دیا، نماز ٹوٹ گئی. درد کی وجہ سے کرا لیا، اف ایسا اگر کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک چیز اور بیان کر دوں، جو لوگ کھانستے ہیں نا، مجبوری نہیں ہے، طبیعت نے مجبور نہیں کیا، اور لوگ یوں ہی بس وہ کھانستے ہیں یا پھر نماز کی حالت میں ایسا کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں، مجبوری نہیں، بس یوں ہی عادت بن گئی ہے. اگر بندہ کیا اور یہ کرتے ہوئے 2 لفظ اگر پیدا ہو گیا، منہ سے نکل گیا، یا یہ سب کرتے ہوئے 2 لفظ نکلا کا، نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی. بہت لوگوں کی عادت ہے بغیر وجہ کچھ نہیں مگر جو ایسا کرتے ہیں نا، یہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ تو آتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں، بس یہ کرتے ہیں، سلام پھرتے، وہ تو سمجھتے کہ میں نماز پڑھ لیا، لیکن اس کی نماز ہوئی نہیں تو نماز اصلاً ختم ہو گئی، اور بندہ بغیر نماز پڑھے چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے میں نماز پڑھ کے آ گیا. اس لیے مسئلہ سیکھیں، ایسا نہ ہو کہ نیت باندھے اٹھک بیٹھک کرے، گھر چلے گئے اور سمجھتے رہے نماز پڑھ لیے، قیامت کی دن پتہ چلے گا کہ ہم مسجد جاتے تھے لیکن نماز ہوتی نہیں تھی، بغیر نماز کے دنیا سے قیامت کے میدان میں آ گئے، تب کیا ہوگا. اس لیے جس نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مسئلہ سیکھیں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اور بھی کچھ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دعائے پروردگار عالم سے ہم سب کو اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.